بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرانا جو ہمارا ڈسکشن تھی وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے. پرانی ڈسکشن جو تھی دیٹ واز جوڈیشل ریویو, اور آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے دیٹ از سارٹ آف ان دی کنٹینیوشن آف جوڈیشل ریویو. اس جو ہماری پچھلی ڈسکشن تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا جوڈیشل ریویو کا مطلب کیا تھا, وہ ہم نے ذرا اس پہ غور کیا تھا. جوڈیشل ریویو سے مراد یہ ہے کہ عدالت کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہونا ہے کہ وہ ایگزیکٹوز کے اور لیجسلیٹوز کے جو فیصلے ہیں, جو ان کے ایکٹ ہے, رادر انہوں نے جو کام کر رہے ہیں, جو پرفارمنس ہے, جو جس قسم سے, جس طریقہ کار سے لیجسلیچر جو ہیں وہ جو قانون بنا رہے ہیں, جو ایگزیکٹوز ہیں وہ کس طرح عمل درآمد کر رہے ہیں, ان دونوں معاملات میں اگر کوئی غیر قانونی کام ہے تو اس غیر قانونی کام کو عدالتوں کے پاس ایسی اتھارٹی ہے کہ اس کو ریویو کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں نہیں یار بھائی نہ کرو, غلط کام کر رہے ہو. اور ایسے فیصلے بہت سے ایسے فیصلے موجود ہیں, بہت سارے ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں عدالت نے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اور لیجسلیچرز کی اور ایگزیکٹوز دونوں کی جو ان کی من مانی نہیں ہونے دی. اصل میں کنسیپٹ یہ ہے یار کہ جو لیجسلیچرز ہیں یا ایگزیکٹوز ہیں ان کے پاس بہت سارے اختیار ہوتے ہیں, بہت سارے اختیار ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف چھوٹا سا ایک شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اگر لیجسلیچرز چاہیں, صرف پاکستان کے حوالے سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر لیجسلیچرز چاہیں تو جو ملک میں ایک آدھ اور ذہن میں خیال آیا تھا لیکن وہ دوں گا تو بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا. جوڈیشری کا انتخاب کا ایک طریقہ کار طے ہے جو کہ جس طریقہ کار کے مطابق ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. ہمارے ملک کی لیجسلیچرز نے اس طریقہ کار کو 19th امینڈمنٹ میں, یعنی کانسٹیٹیوشن کی تبدیلی کے میں تھوڑا بہتر کرنے کے لیے وہ طریقہ کار بدل دیا, اور اب اس کے بعد ججز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ somehow کسی نہ کسی حد تک اس میں جوڈیشری کا رول کم سے کم, یعنی ججز کا سپریم کورٹ کا جو عمل درآمد ہے وہ بہت کم کر دیا گیا, اور اس کے بجائے سیاست کا کو زیادہ کر دیا گیا. سیاست ادروائز بہت اچھی چیز ہے. ہمارے ہاں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ سیاست ایک برائی کا نشان ہے. سیاست اور سیاستدان بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک اور پہلو ہے, میں اس کو بھی کور کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوڈیشری نے کیا رول پلے کیا. دیکھیے, کیا ایک عام نظریہ یہ کہ جی سیاستدان بہت برے ہوتے ہیں, تو کیا قائد اعظم برے تھے؟ سیاستدان تھے. اچھا چلو وہ نہیں, فوری طور پہ توبہ توبہ کیسی بات کرنا شروع کر دی, سر قائد اعظم کی طرح آج کل کے سیاستدان ادھر. اوکے, کیری آن. تو لیاقت علی خان جو تھے وہ برے آدمی ہوں گے نا, سیاستدان تھے وہ بھی. سر کیا بات کر رہے ہیں, لیاقت علی خان تو بہت اچھے آدمی تھے. اوکے, اور مثالیں آپ کو دینا چاہیے. فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح, وہ ایک اچھی
سیاستدان تھی تو وہ تو اچھی نہیں ہوئی نا یار، ایک عام ڈیفینیشن نہیں سر. بات یہ ہے یوں دیکھا جاتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ کس سیاست کو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں کہ کچھ سیاستدان اچھے ہوتے ہیں، کچھ سیاستدان برے ہوتے ہیں. چلیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا سٹیپ کہ سیاست بری اور سیاستدان برے، وہ تو پہلو نکال دیں. اب دوسرا پہلو آ گیا کہ کچھ سیاستدان اچھے اور کچھ سیاستدان برے. جناب اب بتائیے کہ کون سے سیاستدان کو آپ برا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے تو پوچھ سکتا ہوں، میں خود کو اس جگہ پہ بیٹھ کے جواب نہیں دے سکتا. کون سے سیاستدان کو آپ برا سمجھتے ہیں؟ کوئی، اینڈ آئی ریپیٹ، کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو بلکہ کوئی تو نہیں کہہ سکتے سوائے چند کی، کیونکہ میری بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سیاسی افیلیشن ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے. لہٰذا اگر فرض کرتے ہیں میں پارٹی اے کو پسند کرتا ہوں تو پارٹی بی والوں کے پاس ہر میرے سوال کا جواب ہوگا، اور پارٹی بی کو پسند کرنے والوں کا جواب پارٹی اے والوں کے پاس ہوگا. اسی طرح پارٹی سی ڈی ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ. تو اگر سیاستدان برے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ چل کے ووٹ دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے مسائل جو ہیں وہ سیاستدان حل کروا سکتے ہیں اور لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ ایشو یہ جناب کہ آپ کو جس چیز پہ میں اس لمبی چوڑی بحث کے بعد لانا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتے ہیں. اخبارات دیکھیے گا، اخبارات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس ایرا میں، کن سالوں میں، کس کے دور حکومت میں یہ پتہ لگا کہ سیاستدان برے ہیں. آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. کیا سیاستدان، واضح رہے، کیا سیاستدان دوسرے سیاستدان کے ساتھ، مخالف سیاستدان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ آپ جناب سے بات کرتے ہیں جو پاکستان کی ٹریڈیشنز ہیں، پاکستان سے مطلب میں نہیں، جو ہماری، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو ہماری یعنی پاکستان کی، جو ہماری پاکستان کی ٹریڈیشنز ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ گالیوں میں بات نہیں کرتے، کیونکہ سیاستدان نے اپنا امیج بنانا ہوتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اپنے مخالف سیاستدانوں سے، اپنا امیج بنانا ہوتا ہے یار. اور امیج بنانے کے لیے تحمل برداشت سے کام لیتے ہیں. اور سیاستدان وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس حق انتخاب آتا ہے 5 سال کے بعد. اگر ہمارا ملک نظام پہ چلتا رہے تو 5 سال کے بعد آپ کے پاس حق انتخاب آتا ہے اور آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا سیاستدان اچھا ہے اور کون سا سیاستدان برا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سابقہ حکومت اچھی تھی تو آپ کہیں گے جی کیری آن، آپ اس پہ جاری رکھیں، آپ کو انعام میں اگلی دفعہ کی حکومت دے دی جاتی ہے. اور اگر آپ کے خیال میں حکومتی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو 5 سال کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کہیں گے بھائی گھر جاؤ، آپ اس قابل نہیں. سیاستدان کی کو اچھا یا برا ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس کا اہل اور نا اہل ہونا ہے. سیاستدان اچھے ہوتے لیکن نا اہل ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں نا اہل. بعض سیاستدان جو ہیں وہ اپنی قائد اعظم، اب میں واپس لاتا ہوں، قائد اعظم اہل سیاستدان تھے، لیاقت علی خان اہل سیاستدان تھے، فاطمہ جناح بہت اہل سیاستدان تھی، وغیرہ. کیوں کر الیکشن آ رہی ہے اور کیوں کر نہیں آ رہی ہیں وہ ایک بہت ڈیبیٹیبل ڈیبیٹ ہے. اس پہ بالکل اگر آپ چاہیں گے تو اس سے متعلق کتابیں، انڈیپینڈنٹ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیوں ہاری، ان کے ہارنے کی کیا وجہ تھی. لیکن آپ سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بتانا چاہ رہا ہوں، صرف اس پریسائز ایریا میں، وہ پریسائز ایریا میں صرف یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر
ہم بطور قوم ایک خراب سیاستدان کو دوبارہ منتخب کر لیں، جو ظاہر نہیں کریں گے یار، اگر ہم انتخاب کر لیں تو یہ ہماری نااہلی ہے. تو مقصد سیاست ایک اچھی چیز ہے. میں واپس لے کے آتا ہوں جناب کہ 19ویں ترمیم میں جو جج صاحبان کے لیے جو مروجہ طریقہ کار ہے، جس کے طریقہ کار سپریم کورٹ نے خود بنائے ہیں، اور وہ طریقہ کار جو ہیں وہ قرین از قانون اور انصاف ہیں کہ کس طرح ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی، وہ طریقہ کار جو ہے وہ آپٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. سو پولیٹیسائز ہونا ایک نامناسب بات ہے. تو لہٰذا اب واپس آتا ہوں کہ جوڈیشل ریویو کے تحت 19ویں ترمیم کے جو نامناسب حصے تھے ان کو 20ویں ترمیم میں درست کر دیا گیا. یہ والا ایریا کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ، سپریم کورٹ کے ججوں کی، ہائی کورٹ کے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا اس کو درست کر دیا گیا. اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹوز کے فیصلے. ہمارے ہاں آن ریکارڈ ہے کہ کوئی ایک محکمے نے پبلک فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا، نامناسب ناجائز استعمال کیا، جس کی وجہ سے حج پہ جانے والے افراد کو زحمت ہوئی. آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں عدالت کے معاملات. تو یہ ایگزیکٹوز کا فیصلہ تھا. ایگزیکٹوز کے فیصلے کو اسی طرح ہمارے بعض جو ادارے ہیں ان کے سربراہان ایسی شخصیت بنائے گئے جو کہ درست نہیں تھے، جن کی موجودگی کی وجہ سے ملک کو فائنینشلی بھی نقصان ہوا. ایگزیکٹوز کے ایسے فیصلے رہے ہیں تھے. چنانچہ ایسے معاملے کو جوڈیشل ریویو کے تحت دیکھا گیا. یہ ہمارا بہرحال سابقہ ٹاپک تھا کہ جس میں ہم نے کیا تھا کہ جوڈیشل ریویو جو ہے وہ کیوں کر اور کن وجہوں سے ہوتا ہے، اور جوڈیشل ریویو کے کیا مطلب ہے. اصل میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ سارٹ آف اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے جوڈیشل ریویو کی، اور ہم بات کریں گے گراؤنڈز فار جوڈیشل ریویو. وہ کون سے کی وجوہات ہیں، وہ کون سے گراؤنڈز ہیں جن کی وجہ سے جوڈیشل ریویو ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. جوڈیشل ریویو میں ہم لوگ دیکھیں گے ڈاکٹرائن آف جوڈیشل ریویو، اور کیا ریویو جو ہے وہ پرائمری لیجسلیشن پہ ہے، اور پھر پرائمری لیجسلیشن یہ میں اس وقت پڑھ ہی رہا ہوں، اس وقت میں بتا نہیں رہا ہوں. جب ہم لوگ باقاعدہ سلائڈ سے ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے چیلنج کیسے کیا جائے گا پرائمری لیجسلیشن کو، اس کے کیا گراؤنڈ ہوں گے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ریویو کیسے کیا جاتا ہے. پھر یہ جو جوڈیشل ریویو ہے آف ایڈمنسٹریٹو ایکشنز، اس کے متعلق پاکستان میں کیا سٹینڈنگ ہے، کیا پوزیشن ہے. الٹرا وائرس کسے کہتے ہیں؟ یقین جانیے الٹرا وائرس جو ہے وہ وائرس نہیں ہوتا. ڈینگی آ گیا، ڈینگی کا وائرس آ گیا، نہیں. الٹرا وائرس جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. وی ول ڈسکس کہ الٹرا وائرس کسے کہتے ہیں اور گراؤنڈز فار الٹرا وائرس کیا ہوتے ہیں. کچھ لیٹن ٹرمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اور کون سے ہیں جناب؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ جوڈیشل
ریویو کے تحت جو جوڈیشل پاورز ہیں وہ جوڈیشل پاورز کے اور جوڈیشل ریویو کے آپس سے کیا کوئی تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور پھر قانون کی انٹرپریٹیشن جوڈیشل ریویو کے تحت کیسے ہوتی ہے، کی جاتی ہے، نیکسس کیا ہے بٹوین جوڈیشل ریویو اور فنڈامنٹل رائٹس کا، از دس ون تھنگ اور دے آر ڈفرینٹ، اور اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے. کچھ جو ویسٹرن کنٹریز کی خاص طور پہ اگزامپل لیں گے کہ جس کا جوڈیشل ریویو جو ہے وہ ہاؤ کم اٹ ڈیولپڈ دوسرے ممالک کے مقابلے میں، اور ہم جوڈیشل ایشوز کو بھی دیکھیں گے. یہ سارے گراؤنڈز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. شروع کرتے ہیں جناب، بسم اللہ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے لیے، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے گراؤنڈز فار جوڈیشل ریویو. ڈکشنری اگر آپ کھول کے دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ عدالت کورٹس پاور ٹو ریویو دی ایکشن of other branch. There are 3 branches. یاد ہے there are 3 branches. ہر دفعہ ڈسکس کرتے ہیں، almost ہر دفعہ ڈسکس کرتے ہیں، legislatures, executive and judiciary. So court power to review actions of other 2 legislatures کی اور executives کی powers کو ڈسکس کرتے ہیں، کو ریویو کیا جا سکتا ہے. پھر یہ ڈکشنری میں اس کا مطلب انہی الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اور جو عدالت ہے وہ ریویو کر سکتی ہے نہ صرف باقی لیجسلیچرز کو اور ایگزیکٹوز کو، بلکہ اپنے سے لوور کورٹس جو ہیں اور اپنے سے جو ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو. اور ہم لوگوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ از سم تھنگ آن دی لائٹر سائڈ، آن دی ہیویئر سائڈ، دیٹ از دی امینڈمنٹ. تو امینڈمنٹ کو بھی ریویو کیا جا سکتا ہے. تو پھر جو ایکشن آف پارلیمنٹ ہے، جس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل یہاں کوٹ کرتا ہوں، حزبہ بل ایک آیا تھا، یہ NWFP کی جانب سے اس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو یہ اور اس کو نلیفائی قرار دے دیا گیا تھا، وائٹ قرار دے دیا گیا تھا. یہ ہیں ڈکشنری میں کہ کون سی وجہ ہوتی ہیں جہاں کہیں پر بھی جو کامن رائٹ ہو لوگوں کا. یاد کیجئے گا ہم ڈسکس کر چکے ہیں NRO. بھائی آپ NRO میں خاص مدت کے لوگوں کو کیوں ریلیف دے رہے ہیں؟ سارے لوگوں سے کہیں جس کسی نے جرم کیا معاف کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے. ساروں کو ایک خاص مدت نہیں کر سکتے. گراؤنڈ کیا تھی اس کی؟ جو NRO تھا اس کے لیے بات کیا تھی، وجہ کیا تھی اس کو وائٹ قرار دینے کے لیے؟ سیدھی سی بات ہے یار کہ ایک جرم ہوا، اس جرم کا مقدمہ چل رہا ہے، مقدمہ چلنے میں 1 سال بھی چل سکتا ہے، اور مقدمہ چلنے میں 20 سال 30 سال بھی چل سکتے ہیں، کافی زیادہ عرصہ چل سکتا ہے. بہت ساری وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مقدمہ ڈیلے ہوتا ہے. بعض دفعہ میں سرکار کی جانب سے غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ میں اپوننٹس کی جانب سے ہوتی ہے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مقدمہ طول پکڑ جاتا ہے یا پکڑتا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا قانون کی ایک خاص مدت تک جو والے کیسز سولو نہ ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر ایسا کر لیں کہ اب ہر 2 سال میں جس کا فیصلہ نہ ہو، ہر ایک کے لیے 2 سال تک آپ مقدمے کا فیصلہ نہ کریں، ختم. اور اس میں NRO کے تحت جن لوگوں کو ریلیف ملا تھا اس میں وہ لوگ بھی واضح رہے. یہ تو صرف پیسوں کے لین دین کی بات ہی نہیں ہے، فائنینشیل کرپشن کی بات نہیں ہے.
قتل کے مقدمے بھی کہ جی فلاں نے قتل کیا، قاتل کے اوپر مقدمہ قائم ہے، اب اس کو سزا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کوئی اور طریقہ قانون کے تحت، این آر او کے تحت ان سے کہا جی آپ کے مقدمے کا اتنے عرصے میں فیصلہ نہیں ہوا، آپ آزاد ہیں. تو ایک بڑا عجیب سا قانون تھا. تو وہ کالعدم قرار دے دیا گیا. اسی طرح جو دیر آر نمبر آف ویز کہ ریپگننٹ ہو، امپاسبل ٹو بی پرفارمڈ ہو، جو کامن لا ہے اس کے پورٹ فولیو سے باہر ہو، یا جج صاحب ان تمام باتوں کے علاوہ جہاں مناسب، عدالت جہاں مناسب سمجھے گی کسی بھی معاملہ، عدالت کے پاس غیر معمولی اختیار سماعت ہوتا ہے، تاکہ وہ معاملات جو کسی بھی طرح قانون میں نہ آئیں، کسی بھی طرح قانون کی پکڑ میں نہ آ رہے ہوں. دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے، اخباری خبریں ہیں، اسی حساب سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بہت مشہور و معروف معاملہ ہوا تھا. مردہ انسانی گوشت کو مردہ انسانوں کے ساتھ، میں اصل میں ادائیگی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بہرحال بتا رہا ہوں، مردہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کا کیس، اور پھر ایسے بھی کیسز آئے تھے قبر میں گھس کے کہ ان کو نکال کے اور پکایا جاتا تھا. عدالت کے پاس غیر معمولی اختیار سماعت ہے. اگر ایسا معاملہ ہو، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ ہمارے عام قوانین کے تحت وہ اسٹریم لائن نہ ہو، اس پہ کوئی سزا نہ دی جا سکے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایسا جرم کر لیا جس پہ سزا نہیں ہے تو وہی آپ عیاشی کریں، آپ کو تو سزا مل ہی نہیں سکتی ہے. نہیں، ایسا دیٹ از ناٹ دا کیس، دیٹ از ناٹ دا کیس اٹ از. عدالت کے پاس بہت زیادہ اختیار سماعت ہوتے ہیں. دیکھیے مسلمانوں کے مذہبی نشانات کو کی بے حرمتی، ہم لوگوں کے مسلمانوں کے مذہبی طور پہ توہین کرنا، میرا خیال ہے آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، یہ تو سزا ہے، ضرور سزا ہے، ملنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے جی، مناسب ہے. یہ اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ اگر کسی غیر مسلم کے جو مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے، غیر مسلم کے، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ عدالت کے پاس غیر معمولی اختیارات ہیں. عدالت جہاں مناسب سمجھتی ہے وہاں پہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتی ہے. سو جو کامن لاء کے تحت ہو، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے، اس میں یہی کہا ہے کہ عدالت کے پاس کون سے گراؤنڈز ہیں؟ when an act of parliament is against the common right and reason and repugnant or impossible to be performed, the common law will control it and the judge such act to be void. یہاں پہ اس چیز کا ذکر یہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی، اس کو تبدیل کرنا، اس کو امینڈ کرنا، اس کو، ان تمام معاملات کے لیے جو جج صاحب ہیں ان کے پاس ایک اختیار سماعت ہوتا ہے. یہی تمام گراؤنڈز بنتے ہیں. جوڈیشل ریویو کی ڈاکٹرائن کیا ہے، فلسفہ کیا ہے اس کا؟ کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا قانون ہے جو کہ انفورسبل بائی لا ہے. یہ ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ہائر ایک پریویلنگ لا ہے، ایک بلند لا ہے. آپ کے جو ڈپارٹمنٹل لا سے قانون بڑا ہوتا ہے. اگر ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ جناب آئیے اور آ کے کرفیو والے دن میں آپ آ کے یہاں پہ ضرور نوکری کریں، تو پریویل کون سا کرے گا؟ ملکی قانون پریویل کر رہا ہوگا. تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس سے بھی بڑا ایک قانون ہے. اور جہاں پہ بھی کوئی کانفلکٹ آئے گا بٹوین دی کانسٹیٹیوشن
اور عام قانون میں تو کورٹ جو ہیں وہ اس کو ڈکلیئر کریں گی کہ آرڈنری لا جو ہے وہ غلط ہے. تو یہ نہیں ہے کہ عدالتیں آؤٹ آف بلو کوئی فیصلہ دیتی ہیں، اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں دیتی ہیں، بلکہ وہ یہ فیصلہ دیتی ہیں کہ آئین کے مطابق. دیکھیے میں نے آپ کو اس آج کی ڈسکشن سے پہلے جو پہلا حصہ تھا اسی میں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آئین کے طریقہ کار کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کار جو تھا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. وہ نہیں کر سکتے یار، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو 19ویں ترمیم جو تھی اس کو ریوزٹ کیا گیا اور 20ویں ترمیم لائی گئی. اسکوپ آف جوڈیشل ریویو کیا ہے جناب؟ جو پرائمری لیجسلیشن ہے، پرائمری لیجسلیشن کیا ہوتی ہے؟ دی گراؤنڈ فار چیلنج دی پرائمری لیجسلیشن، یہ ہم اسکوپ آف جوڈیشل ریویو میں دیکھیں گے. جوڈیشل ریویو آف پرائمری لیجسلیشن، گراؤنڈ فار چیلنج ٹو پرائمری لیجسلیشن، جوڈیشل ریویو آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے یہ پوزیشن کیا ہے الٹرا وائرس کے لیے، ریویو کے طریقہ کار. یہ ایک جو ابھی موجودہ سلائیڈ ہے یہ اس اسکوپ سے متعلق، ہماری آگے کی سلائیڈ جو ہیں وہ اس اسکوپ سے متعلق ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کو آگے دیکھیں گے. جوڈیشل ریویو پرائمری لیجسلیشن کیا بات کرے گی جناب؟ پرائمری لیجسلیشن ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی بائی دی لیجسلیچر بنائی جاتی ہے، جبکہ جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ ایک تھوڑا سا مختلف ایریا ہوتا ہے. وہ جو انہیں بناتے ہیں محکمے جو بنا رہے ہوتے ہیں مختلف نادرا یار وغیرہ اس طرح کے پاسپورٹ کے، یونیورسٹیز کے، کسی سی ڈی اے کے، آر ڈی اے کے، کراچی کے ڈی اے کے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، یہ جو اپنے آرگنائزیشنل ایف ایس ٹی، لیبر کورٹس کے جو اپنا طریقہ کار ہیں، ان طریقہ کار کو سب آرڈینیٹ لیجسلیچر کہتے ہیں. تو اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے تھیوری آف اے ریٹن کانسٹیٹیوشن دیٹ این ایکٹ آف دی لیجسلیچر اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن دیٹ از وائٹ. اگر آپ آئین سے مخالفت میں کوئی قانون بنائیں گے، یعنی کیا، اگر یعنی شراب کی پابندی کے، ٹھیک ہے جی شراب پہ پابندی تو ہے لیکن ایسی مہینے میں ایک دفعہ پی لیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے. اگر ایسا قانون بنا لی جائے تو وہ ہمارے آئین سے متصادم قانون ہوگا اور وہ چیلنجیبل ہے. سو پریویل کون سا کرتا ہے؟ آئین کرتا ہے، اور آئین سے متصادم کوئی جو اس سے کانٹراڈکٹری کوئی بھی جو قانون ہو اس کو نل اور وائڈ قرار دیا جاتا ہے اور دیا جا سکتا ہے. پاکستان میں کیا ہے جی؟ انڈیا میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود ہے. اچھا یو کے میں کا ایک حساب تھوڑا سا مختلف ہے. یو کے میں جو ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. سو اگر کوئی بھاری اکثریت سے کوئی یا یونانیمس جسے کہا جائے، تمام پارٹیز مل کے کوئی اگر فیصلہ لے رہی ہوں، بعض ایسی، اس کو مختصراً بتا رہا ہوں کہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ پارلیمنٹ کے کیے گئے فیصلوں کو، بنائے گئے قوانین کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کر سکتی، وہاں کی سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہاں کی سپریم کورٹ ان کو ریویو نہیں کر سکتی ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پریسائسلی ریٹن کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان، انڈیا، یو ایس وغیرہ میں موجود ہے. تو جناب پاکستان کے لیے ابھی ہم پڑھ رہے تھے پاکستان میں کیا پوزیشن ہے. یہ بھی یہی بتا رہا ہے جی کہ جو انگلش ڈاکٹرائن ہے اس میں پارلیمنٹ کو سپریمیسی ہے، اور امریکن کانسٹیٹیوشن میں، پاکستان میں، انڈیا میں جو سپریمیسی ہے وہ
قانون کو بیان کرنے کی سپریمیسی جو ہے، قانون کو کی ایکسپلینیشن وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ریویو کر سکتی ہے۔ کافی سارے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی یہ اختیار ہے۔ یہ ایک ذرا سا مجھے ایک دفعہ دیکھ لینا دیجیے، پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس بارے میں اس میں کیا کیا ہے۔ اچھا جناب، جو پاکستان میں دیکھیں، امریکہ میں ذرا سا طریقہ مختلف ہے۔ امریکہ میں ہر قانون جو ان کی کانگریس پاس کرتی ہے، یعنی ان کی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، یعنی ان کے لیجسلیچرز پاس کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، امریکہ میں کہ جو کانگریس یعنی ان کے لیجسلیچرز جو قانون پاس کرتے ہیں، وہ قانون ہر صورت میں کورٹ میں آتا ہے، اور کورٹ اس کو ریویو کرنے کے بعد وہ ایک قانون کا درجہ اختیار کرتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسے نہیں ہے۔ آپ یعنی لیجسلیچرز صاحب، آپ آزاد ہیں، اپنے فیصلے کیے جائیں۔ ہاں، اگر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مخالف آپ نے کوئی قانون بنایا، اگر آپ نے کوئی ایسا فیصلہ لیا جس میں کانسٹیٹیوشن کے بنیادی سٹرکچر کو تبدیل کر رہے ہیں، کوئی ایسا فیصلہ لیا گیا، تو وہ ضرور چیلنجیبل ہے، اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ میں نے ان دونوں کا فرق اس لیے بتایا تھا کہ امریکہ میں تو ہر قانون جانے ہی سپریم کورٹ میں، ان کے پاس تو ریویو کی، وہاں کی سپریم کورٹ کو تو ریویو کی غیر معمولی اختیارات ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، آپ قانون بنائیں، ٹھیک ہے، اگر آئین قانون کے مطابق ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا، کورٹس ایسا نہیں سمجھتے۔ یہاں کی عدالتوں کو ایک اور بڑا مزے کا اختیار ہے، جسے کہتے ہیں سو موٹو، جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ سو موٹو نوٹس کی کیا ضرورت ہے جی؟ آپ کو تکلیف ہے سپریم کورٹ میں جائیں، نہیں تکلیف ہے تو جو حکومت کر رہی ہے، جو لیجسلیچرز کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیا جائے۔ سپریم کورٹ کو سو موٹو کا اختیار ہے کہ جہاں کہیں کورٹ ایسا سمجھتی ہے کہ کچھ درست نہیں ہو رہا ہے، جہاں کہیں مناسب سمجھتی ہے، اس پر از خود اختیار لے سکتی ہے۔ دیٹ از سو موٹو نوٹس۔ اور ایسے اختیارات جو ہیں، ہماری تاریخ یہ بات واضح کرتی ہے، اور گزشتہ خاص طور پہ پچھلے چند سال کی تاریخ اس چیز کو بہت چند سال کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بہتر اختیار ہے۔ اور اسی اختیار کی وجہ سے پاکستان کے جو قومی اثاثے ہیں، پاکستان کے جو کراچی کے جو حالات کی جتنی بھی بہتری ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن جتنی بھی بہتری ہوئی ہے، یا اور بے تحاشا ایسے سو موٹو نوٹس لیے گئے ہیں جو کہ ملک کی بہتری جس سے آئی ہے۔ اچھا جناب، جو جوڈیشل ریویو ہے اس میں ہائی کورٹ کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جی لا فلنس ہے پبلک آفیسرز کی یا نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، اس جگہ میں ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اختیارات استعمال کیے گئے ہیں ایگزیکٹوز کی جانب سے، ابھی تک بات کر رہے تھے لیجسلیچرز کی، ہم بات کر رہے ہیں ایگزیکٹوز کی۔ ایگزیکٹو نے جو اختیارات استعمال کیے وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں، ہائی کورٹ یہاں تک دیکھ رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ قانون پہ کام کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، لیٹ اٹ گو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانے دیں، کیونکہ جو پبلک آفیسرز ہیں وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی غلط کام کیا ہے ایگزیکٹوز نے تو ہم لوگ جسے کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کی طاقت یہاں پر موجود ہے۔ لہذا اس فورم پہ بیٹھ کے میں آپ کو صرف پرانے اخبارات آپ کو میں پھر دعوت دوں گا، دیکھ لیجئے گا، اور یہ لفظ جو کر رہا ہوں، آپ لوگ نئے زمانے کے لوگ ہیں نا، آپ لوگ انورٹڈ کاماز بناتے، تو انورٹڈ کاماز میں بتا رہا ہوں کہ ان الفاظ پہ غور کر لیجئے گا کہ جب کبھی پاکستان کے پچھلے چند سالوں میں دفاعی تنصیبات سے متعلق کوئی حملہ ہوا، چند ایسے معاملات ضرور رہے ہیں جس میں
جو انتظامی افسر یا انتظامی افسران تھے انہوں نے سیاست دانوں کو آ کے ایک بریفنگ دی تھی. توجہ چاہتا ہوں, بریفنگ دی تھی سیاستدانوں کو. پارلیمنٹ میں آنے کے بعد سیاستدانوں کو بریفنگ دی تھی. پارلیمنٹ میں کون, بس یہ والا جملہ جو ہے اس پہ توجہ کیجیے گا. پارلیمنٹ کون سا ادارہ ہے جی؟ پارلیمنٹ تو لیجسلیچرز ہیں. اور بریفنگ کیا چیز ہوتی ہے یار؟ بریفنگ کی تو کہیں کوئی سمجھ نہیں آتی. بریفنگ کیا ہوتی ہے بھائی جی؟ یہ ایک خوبصورت سا لفظ ہے جو کھچائی ہوتی ہے نا جی, انتظامی افسران کی کھچائی. وہ انتظامی افسران کہتے ہیں جی ہم کھچائی تو نہیں کر رہے, ہم آ رہے ہیں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے آ رہے ہیں. ہم اپنے جو کچھ ہم نے کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا اور ہم صحیح ہیں. بریفنگ جواب دے, پارلیمنٹ کو جواب دیں. نام جو مرضی رکھ لیں, پارلیمنٹ کو آ کے جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس کا آئین کے تحت دیا گیا طریقہ ہے. اور یہ ہے, آگے دیکھتے ہیں جناب کہ جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں وہ انڈر لا ہوں تو پھر تو ہائی کورٹ کے پاس کوئی انڈر دی لا درست طریقے پہ کام کر رہا ہوں تو ہائی کورٹ کہتی ہے زندہ باد جناب, اپنا کام جاری رکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یا عدالتیں کہتی ہیں, یا ریویو کے تحت میں آپ کو خاص طور بتا رہا ہوں, ریویو کے تحت عدالت کہتی ہے خیر ہے اپنا کام جاری رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انتظامی افسر ہی گوز آؤٹ آف لا, قانون پہ جس کے لیے ہم بطور وکیل بتا رہا ہوں کہ ہم نے فائٹ بیک کی تھی کہ جناب رول آف لا پہ عمل کریں. تو لا پہ اگر کوئی انتظامی افسر عمل نہیں کرتا یا اس کو جو کام دیا جائے اس پہ اس کو کرنے سے انکار کرتا ہے, یا میں ایک دیکھ لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یا وہ قانون پہ اس طور, تیسرے میں لکھا قانون, وہ اس طور عمل کرتا ہے کہ قانون کا منشا پورا نہیں ہوتا. دیکھیں قانون کا منشا اس جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو بہرحال اگر قانون کا منشا پورا نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ جو ہے وہ انٹروین کرتی ہیں اور ایسے شخص کو کی جواب طلبی اور پھر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. دیکھیں ایک آدمی, جو میں تیسرے اسے مجھے تھوڑا سا یاد آ گیا ایک واقعہ, وہ آپ کے ساتھ واقعہ کیا ہے لطیفہ ہے وہ میں بتاتا ہوں. ایک آدمی بہت سخت ہوتا ہے ملازمین کو رکھنے میں, جو ایک ملازم کو رکھ لیتا ہے بہت سختی کے ساتھ پیش آتا ہے, کہتا ہے جی یو ہیو ٹو گو بائی دی رولز جو میں آپ کو بتاؤں گا اور سے باہر نہیں نکل سکتے, آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو آپ کو میں آپ کے کانٹریکٹ پہ لکھ کے دوں. تو ایک اور سے کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ میرے گھوڑوں کی آپ رکھوالی کریں گے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آؤں گا تو گھوڑا بالکل تیار ہو 5 بجے صبح. جی بالکل ٹھیک ہے. گھوڑے کو نہا دھلا کے صاف کر کے اس پہ جو وہ نہیں ہوتی اس کی بیٹھنے کی جو ہوتی ہے یار گھوڑے کی مجھے ذہن میں ساتھ نام یاد نہیں آ رہا تھا تو آپ کو بتاتا ہوں. مکمل طور پہ تیار ہو, گھوڑے نے کھانا کھایا ہوا ہو اور بال اس کے گردن کے بال کٹے ہوئے ہوں اور کسی روز نہیں ہوا تو آپ نوکری سے نکال دیے جائیں گے. گھوڑے کے پاؤں میں نالے پراپر بنی ہوئی ہوں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ضرورت ہوتی ہے نوکری کی. وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے, اور جب میں گھوڑا چلاؤں گا تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ اگر گھوڑے کو کسی قسم کی کوئی مشکل ہو تو آپ گھوڑے کی مشکل کو
دیکھ رہے ہوں گے گھوڑے کے پاؤں میں مسئلہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو میں تو آ جاؤں گا، اس کے بعد گھوڑا آپ لے کے آ رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو مالک ہوتا ہے، ایک تو نوکر ہو گیا، ایک مالک ہو گیا. مالک کہتا ہے اچھا جی میں گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہوں، میں گھوڑا چلاتا ہوں. وہ گھوڑا چلاتا ہے، گھوڑا ذرا سا بدک جاتا ہے، اور بدک کے بھگاتے ہوئے مالک کو دریا میں چھلانگ مار دیتا ہے. مالک بھی ساتھ چل جاتا ہے، گھوڑا نکل کے باہر جاتا ہے. مالک کہتا ہے وہ بھائی مجھے بھی نکالو، اندر پانی میں ڈوب رہا ہوں. کہنے لگے سر آپ نے جو مجھے جاب کانٹریکٹ دیا تھا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس میں کہا تھا گھوڑے کی حفاظت کرنی ہے. تو گھوڑے کی حفاظت جو ہے وہ تو میں نے کر لی ہے، یہ میرا گھوڑا ہے بالکل صاف ستھری حالت میں، اس کو میں لے جا کے باندھ رہا ہوں. آپ کی حفاظت میری ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے کہا نہیں تھا، یہ میرے جاب پروفائل میں شامل نہیں ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی تھرڈ ون، کہ قانون کا منشا جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ قانون کا منشا اگر پورا نہیں ہو رہا تو بھائی قانون کا منشا پورا کرے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں. اب بے شک لوگوں کو میں نے اعلان کر دیا کہ ڈینگی آ رہے تو اب آپ نے اپنے گھروں میں اسپرے کریں. تو قانون کا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ اسپرے کر کے چھوڑ دیں، بلکہ آپ لوگ خود اسپرے کر رہے ہوں، بلکہ آپ اس کے لیے تدارک کے اقدامات کریں. قانون کا منشا تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے صرف لوگوں کو اعلان کرنا ہے. آپ کوئی چوکیدار تو نہیں ہے کہ جاگتے رہنا بھائیو، میرے پہ نہ رہنا، خود ہی جاگنا. ڈاکٹرائن آف الٹرا وائرس میں نے آپ سے جو بتایا تھا، اور اتفاق سے یہ دوبارہ ڈینگی کے ساتھ ہی جڑ گیا. الٹرا وائرس کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از بیونڈ دی پاور. اگر جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو منشا ہے وہ کام پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے انڈر کہیں پلے کر رہا ہے وہ انڈیویجول جس کی ہم بات کر رہے تھے، دیٹ از ادر وے راؤنڈ. اب ہم بات کر رہے ہیں ادر وے راؤنڈ، کہ قانون سے بالاتر ہو کے کام کر رہے ہیں. قانون سے آپ کو اختیار نہیں، آپ کو اختیار صرف ایک ہے، کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے تو آپ سے گرفتار کریں اور پیش کریں. یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ پولیس مقابلہ شروع کر دیں یا اس کو اپنی مرضی سے حفاظتی تحویل میں لے کے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہی نہیں کر رہے ہیں. تو بیونڈ دی پاور از unacceptable. آپ نے کس پہ کام کرنا ہے؟ صرف قانون کے تحت کام کرنا ہے. دیٹ واز الٹرا وائرس، ڈاکٹرائن آف الٹرا وائرس. اور کون کون سے ہوتے ہیں گراؤنڈز آف الٹرا وائرس کی ہوتی ہیں؟ بریکنگ دی کانسٹیٹیوشن، اور انکنسسٹنسی ود اور بریکنگ دی انیبل اسٹیچو، جو مروجت آئین کی پہ کو توڑنا، جو قانون ہے اس کو توڑنا. فٹافٹ نکلتے ہیں ایک ایک ٹام پڑھنے کے بجائے. مجھے ایک آدھ سیکنڈ لگے گا، میں دیکھ لوں گا اگلا کون سا ہے. جس طرح یہ ہے افیکٹنگ جوڈیشن آف دی کورٹ، بس پڑھ لو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عدالت کے دائرہ اختیار ہیں اس میں دخل در معقولات کرنا، قانون اس طرح توڑنا کہ جو آپ کے اسٹیچو تو اپنی جگہ موجود رہے اور جو انٹیکٹ بھی رہے اسٹیچو، جو قانون ہے وہ انٹیکٹ بھی رہے، لیکن پھر بھی اس میں وائلیشن کرنا. طریقہ کار ہوتے ہیں، ہر بات پہ قانون نہیں بن سکتا، بلکہ لوکل لاز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو یہ عرض کر دوں، یعنی یہ کہ حفاظتی تحویل میں مارا نہیں جا سکتا. اگر کسی شخص کو مارا جائے تو پٹنے والا شخص جو ہے وہ چل کے عدالت کو اپنے زخم دکھا سکتا ہے، سر مجھے یہاں مارا ہے، یہاں مارا ہے، یہاں مارا، چوٹوں کے نشان. تو اس طرح قانون توڑنا کہ قانون نہ ٹوٹے، یعنی عدالت کو کچھ بتا نہ سکے، یعنی جسے کہتے ہیں نا وہ چھترول، اس قسم کا قانون نہیں توڑنا، کسی بھی طریقے سے قانون نہیں توڑنا. جو ہمارے رائٹس ہیں، انڈیویجول کے رائٹس ہیں، ان پہ وہ ایٹ اسٹیک کر دینا، بری انٹینشن کے ساتھ، بری انٹینشن، سوچ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بری سوچ کے تحت
اپنے بری سوچ کے تحت الٹرا وائرس کرنا، قانون سے بیونڈ چلے جانا، یا ایون انریزنیبل ہونا. تو جناب ہم یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں جوڈیشل پاور، جورسڈکشن اور جوڈیشل ریویو کے درمیان میں، ان تین چیزوں کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے. یہ مزے کا ہے، میں آپ کو پڑھوں گا آپ کے ساتھ کہ آپ کو اچھا لگے، ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. بفور اے کورٹ کین کلیم ٹو ایکسرسائز جوڈیشل پاور اٹ مسٹ ہیو جورسڈکشن، ہوگی تو جوڈیشل پاور کو کلیم کرے گی نا. فار جورسڈکشن دی اتھارٹی آف دی کورٹ ٹو ہیئر اے کیس اینڈ ہینس ٹو ایکسرسائز جوڈیشل پاور. جوڈیشل پاور اور وہ ہے یار بیل کا اور کھچڑے کا ریلیشن شپ ہے. پہلے کیا چیز ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی لازم و ملزوم ہیں کہ جوڈیشل پاور ہوگی تو اس کو ایکسرسائز کریں گے، اور ایکسرسائز تب کریں گے جب جوڈیشل پاور ہوں گی، جورسڈکشن ہوگی. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں، اور ان کا حاصل جو ہے، اس پورے اسکیم آف بزنس کا، پوری اسکیم آف بزنس کا وہ یہ کہ کورٹس کے پاس پاورز بھی ہیں، جورسڈکشن بھی ہے کہ وہ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. اینڈ دس از اٹ. ڈرنا رہے پتہ نہیں کیا ہے جی، سمجھ ہی نہیں آ رہا. بڑی آسان سی بات ہے. کورٹس کے پاس پاورز بھی ہوتی ہیں اور کورٹس کے پاس جورسڈکشن بھی ہوتی ہے. جورسڈکشن کورٹس کی مختلف جورسڈکشن ہوتی ہیں، لیکن عدالتوں کے پاس ایسی جورسڈکشن ضرور موجود ہوتی ہے. جو جوڈیشل ریویو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ قانون کے عمل درآمد کس طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا، کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی قانون توڑا گیا یا قانون نہیں توڑا گیا، اور اگر قانون نہیں توڑا گیا تو بھی کیا جوڈیشل ریویو ہوگا، اور پھر دیکھا جائے گا جس ہم پہلے بات کرتے ہیں قانون تو نہیں توڑا گیا لیکن قانون کا مطمع نظر پورا نہیں کیا گیا، تو کیا قانون کا مطمع نظر بھی برقرار ہے، کیا لوگوں کو ان کے رائٹس بہم پہنچ رہے ہیں. اس چیز کو بھی کی انٹرپشن جو ہے وہ عدالت ہی انٹرپریٹ جو ہے وہ عدالت ہی کر رہی ہوتی ہیں اس ریلیشن کو آف جوڈیشل ریویو کے. پاکستان میں جو میں کہتا تھا کہ عدالتوں کے پاس اختیار سماعت ہوتا ہے، وہ اختیار سماعت جو ہے وہ آئین کی آرٹیکل 199 کے تحت، 1973 کے آئین کے تحت جو ہائی کورٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار سماعت ہوتا ہے. اگر وہ سمجھے کہ کوئی ایسا اور ریلیف نہیں مل سکتا کسی شخص کو، اور قانون کے تحت اب اس کو ریلیف دینا ہے، تو وہ 199 کے تحت ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ریمیڈی مل رہی ہوتی ہے 199 کے تحت. آرٹیکل 199 ہمارے پاس یعنی وکیلوں کے پاس جو ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے والے جو وکلا ہیں، ہائی کورٹ تک کے جو وکلا ہیں، ان کے کیسز میں سے آپ سمجھ لیں یہ کم سے کم کوئی 50% جو کیسز ہیں جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ سن رہی ہوتی ہے بجائے لوور کورٹ سے پھر ہائی کورٹ میں جانے کی. اگر کسی اور کورٹ میں جانے کی بجائے کی بنیاد نہ مل رہی ہو تو ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں جانے والے جو کیسز ہیں اس میں سے 50% سے بھی زیادہ جو ہے وہ آرٹیکل 199 کے تحت ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے وکلا حضرات کے لیے اور عام لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے کہ آرٹیکل 199 ان تمام باتوں کا احاطہ کر لیتا ہے جو معاملات جو ہیں وہ کسی اور طور پہ ایڈریس نہیں ہو سکتے. 199 کے تحت ایڈریس ہو جاتے ہیں ڈائریکٹلی ٹو دی ہائی کورٹ، لوور کورٹ میں نہیں بلکہ ڈائریکٹلی ٹو دی ہائی کورٹ ہوتے ہیں. ایک کنسپٹ ہے لوکس اسٹینڈائی، وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو حق دیکھا جاتا ہے لیکن پبلک انٹرسٹ میں اس حق کو، لوکس اسٹینڈائی کو
بادی نظر میں اس انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا قانون اور انصاف کے اعلیٰ ترین مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے شخص کو، کسی بھی متاثرہ شخص کو، کیا اس کے قانونی حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. دیٹ از دی جورسڈکشن ایشو. یہ ایک بہت بڑا جورسڈکشن ایشو ہوتا ہے. جب یہ ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے یعنی 199 کے تحت. اور جورسڈکشن ایشوز کون کون سے ہوتے ہیں جناب؟ ہمارے پاس یہ 12 جورسڈکشن ایشوز ہیں. اب اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور پھر یہی ہمارے آج کے جو ڈسکشن ہے اس دیٹ ول اینڈ ود دس. کون کون سے جورسڈکشنل ایشوز ہوتے ہیں؟ پہلا ہے جناب ٹیریٹوریل جورسڈکشن. دیکھیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے ہے کہ ایک شخص جو کبھی کراچی گیا ہی نہیں، اس کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ لے کے آ جائے نا، ٹھیک ہے جی میں لاہور سے آپ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے، ایک شخص جو ساری عمر بلوچستان میں رہے، لاہور ہائی کورٹ سے جی آپ کے خلاف فیصلہ لے کے آ گیا ہوں، جھوٹا سارا مقدمہ چلا کے، جھوٹے سارے اپنے ثبوت دکھا کے. تو بھائی میں تو کبھی لاہور گیا ہی نہیں ہوں، نہ میرے لاہور میں کوئی بزنس ہے، نہ میرا لاہور میں کوئی پراپرٹی ہے، نہ میرا، تو آپ میرے لیے وہاں سے کیوں میرے خلاف کوئی فیصلہ لے کے آ گئے؟ میری تو وہاں لاہور ہائی کورٹ کو میری جورسڈکشن ہی میں نہیں آتا. میں تو بلوچستان کی بات کریں، یہاں سے آپ فیصلہ لیں تاکہ مجھے سن تو لے یہاں کی کورٹ. آپ نے اپنے ثبوت نکال کے گمراہ کر کے عدالت کو اور فیصلہ لے کے آ گئے، اس کو تو میرے پاس میرا اختیار سماعت ہی نہیں ہے. میں تو وہاں رہتا ہی نہیں ہوں، میں تو وہاں ہوں ہی نہیں. تو جو یہ جورسڈکشنل ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا ایشو ہے. تو جو قانون کے عظیم تر مفاد میں، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے عظیم تر مفاد میں، لوگوں کے بہترین انٹرسٹ میں کہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے اس کا یہ والا حصہ کہ ججمنٹس اینڈ دی آرڈر آف دی کورٹ کین بی انفورسڈ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ ایون جو بعض مخصوص حالات میں، میں بتا رہا ہوں بعض مخصوص حالات میں اگر جورسڈکشن کا بھی ایشو ہوگا، ہم تو اس کو کسی شخص کو، میں آپ کو کیس نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نامناسب سا ہو جائے گا. چلیں آپ کو میں ایک اپنی طرف سے ایک کیس بتا دیتا ہوں. پنجاب پولیس نے ایک شخص کو اٹھا لیا. کیا پنجاب پولیس پنجاب سے باہر کے پی کے میں چل کے آپریشن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی بغیر انٹیمیٹ کیے ہوئے؟ کیا وہ شخص کو ایبٹ آباد سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا تو اس کے لیے اب ریلیف کہاں سے ملے گا؟ کیا کے پی کے کی حکومت جو ہے، کے پی کے کی جو کورٹس ہیں وہ ریلیف دے سکتی ہیں؟ کے پی کے کی ہائی کورٹ جو ہے کیا وہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن اس کی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ کیونکہ ان کے علاقے سے گئے اور لے کے پنجاب میں آ گئے. اب یہ دو صوبوں کا معاملہ شروع ہو گیا کہ کس ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کا معاملہ ہوگا. اب یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی ہائی کورٹ فیصلہ دے دے، پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ، تو اب پنجاب پولیس یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں جی ہم تو یہ بندہ تو پنجاب سے کہے کہ جناب یہ بندہ تو آپ کا ہے ہی نہیں ہے تو آپ اس پہ فیصلہ نہیں دے سکتے، یا پشاور سے کہیں کہ جناب نہیں جی یہ تو
آپ اپنے صوبے کی حد تک فیصلہ دیں, ہمارے صوبے میں نہ, ہم پنجاب پولیس کے لوگ ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے. نہیں 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 نہیں, اب کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ مانا جائے گا. آدمی جہاں پر بھی ہے, بے شک کسی بھی صوبے کا ہے, اگر پشاور کا فیصلہ تو بھی مانا جائے گا, پنجاب کا فیصلہ تو بھی مانا جائے گا, لازمی مانا جائے گا. دونوں کورٹس کو ٹیریٹوریل جوریسڈکشن حاصل ہے اس کیس پہ, تو آپ انکار نہیں کر سکتے. فیئرنیس ہونی چاہیے جناب. جو پبلک لا ہے اس کے فنکشنز کی پرفارمنس میں دے ہیو ٹو بی فیئر اینڈ جسٹ. جسٹ کا مطلب جو ہے وہ جسٹس سے ہے, کے تحت کام کرنا چاہیے ہے. یہ بھی ایک جوریسڈکشنل معاملہ ہے. اگر عدالت کبھی سمجھے کہ جی فیئرنیس نظر نہیں آتی ہے بادیوں نظر میں, تو عدالت کی اپنی جوریسڈکشن ہے, اس کے تحت وہ کر سکتی ہے. فیئرنیس ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس بڑی ساری ایسی ایگزامپلز ہیں. مثال کے طور پہ جو اسٹیل مل کا سودا کیا گیا وہ بادیوں نظر میں فیئر نہیں تھا. غور کیجئے گا, عدالت کے الفاظ ہیں یہ والے. نیچرل جسٹس کا مطلب ہے کہ فیئر پلے ان ایکشن ہونا چاہیے. فیئر پلے ان ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے یا بائسنس کہیں نظر آ رہی ہو کسی شخص کی, کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کی بائسنس نظر آ رہی ہو, اس کا جھکاؤ نظر آ رہا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جی اس نے میرے محکمے کے ایک آدمی کو قتل کیا تو میں تو اس کی نسلیں ختم کر دوں گا, میرا محکمے کا آدمی تھا. او بائسنس نہیں کرو یار, بائسنس نہیں ہونی چاہیے. قانون ہونا چاہیے, آئین ہونا چاہیے. ذرا سا ایک آپ سے منٹ میں اضافی بڑے سارے منٹ لیتا ہوں میں, ایک اضافی منٹ دوبارہ لوں گا, اور وہ یہ کہ آپ کے محکمے کے ایک شخص کو مسٹر اے نے قتل کر دیا تھا. آپ جواب میں اگر قانون کے مطابق چلیں گے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ اے کو قتل کر دیں گے تو یہ تو دو خاندانوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے یار. تو کیا فائدہ ہوا آپ کو ایسی اچھی مضبوط پوزیشن پہ, آپ کی تعلیم کا, آپ کی سمجھ کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو دو قبیلوں کی لڑائی ہے. ایک قبیلے نے دوسرے کو مارا, دوسرا پہلے کو مارے گا, پہلا دوسرے کو مارے گا, دوسرا پہلے کو مارے گا. That is not the way it is. ایسے بات نہیں بنتی, ایسا نقصان ہے, ایسے بہت نقصان ہوتا ہے. ایسے نہیں. تو بائسنس نہیں ہونی چاہیے جناب. رائٹ ٹو بی ہرڈ کو یہ ایک لیٹن میگزم ہے. آرڈی آلٹرم پیٹرن کا مطلب یہ ہے, پیٹرم, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو بغیر سنے سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی سنوائی ضروری ہے, اس کو سننا بہت ضروری ہے. وہ یہ رول اگینسٹ بائسنس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو, یہ بھی ایک اور لیٹن فریز ہے جو کہ ہے نیمو جوڈکس ان سوا کوزوا, جس کا مطلب یہ ہے کہ نو باڈی کین بی جج ان ہز اون کیس. آپ خود سے you cannot be a judge of your own case. جو آپ فیصلہ دیں there has to be, تو اس معاملے میں بھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عدالت جو ہے وہ دیکھتے کہ بادیوں نظر میں درست فیصلے نہیں ہو رہے تو اس پہ ریویو کر سکتی ہے. اس پہ بھی ریویو کر سکتی ہے کہ جب انتظامی افسران کوئی فیصلہ لیں تو آپ پابند ہیں کہ اس کو ریزن آؤٹ کریں, اس کی وجہ بتائیں, اور اگر آپ کی وجہ درست ہے تو پھر تو عدالت کیوں لیکن وجہ عدالت کے پاس یہ حق موجود ہے کہ عدالت اس کی وجہ سنے. عدالت اس کی وجہ سننے کا حق محفوظ رکھتی ہے, اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ آپ کی وجہ درست ہیں یا نہیں ہے. اگلا ہے جناب کہ اٹس اے ڈیوٹی ٹو کمیونیکیٹ دی ایڈورس آرڈر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
آپ جس بھی انڈیویژل کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، انتظامی افسران جس کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، اس کو کمیونیکیٹ کریں کہ یار آپ کے خلاف ہم نے فیصلہ لے لیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس سے چوری چھپے فیصلہ کر کے اس پہ بس عمل درآمد کرنا ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور آپ کو قتل کرنے کا، اس کو کمیونیکیٹ کریں کہ آپ کا ہم نے مقدمہ سنا یا نہیں سنا. ایک تو نہیں سننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آپ کو سنا، اس کے بغیر بھی بات نہیں. آپ کو ہم نے سنا، آپ کا مقدمہ سنا، اور اب ہم آپ کے خلاف ایک فیصلہ لے رہے ہیں. دیٹ از دا وے اٹ از. نہیں تو جوڈیشل ریویو تو اپنی جگہ موجود ہے، جو کہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. پاکستان کے عوام کا یہ بنیادی حق ہے، کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا. ایک کیس تھا جناب پی ایل ڈی 1987 ایس سی 504 اس پیج. پی ایل ڈی از اے لا ڈائجسٹ، اور 1987 کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ ایک صاحب تھے دادا امیر حیدر خان. انہوں نے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ان ریزنیبل کہاں تک جاتا ہے. انہوں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا، حکومت نے انکار دیا نہیں جی ان کو ہم پاسپورٹ نہیں دے رہے. بھائی کیوں نہیں دے رہے آپ پاسپورٹ؟ کہ جی ان کے جو یہ ایک سیاسی ورکر ہے اور ان کے خیالات جو ہیں دادا امیر حیدر خان کے، یہ کمیونسٹ ہیں. اس زمانے میں کمیونزم کا ایک فارم آف گورنمنٹ ہی آپ کہہ لیں، آسان تھوڑے سے وقت میں سمجھنے کے لیے اس ٹائم پہ ایک گورنمنٹ ہے کمیونزم کے حامی. ان کو پاسپورٹ دیا تو یہ تو نکل جائیں گے، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے حل کیا کہ نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ اگر کمیونزم پہ بھی مشتمل ہے تو بھی یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ خیالات کی وجہ سے کسی کو آپ کہیں کہ نہیں جی آپ پابند ہیں، آپ نہیں نکل سکتے، آپ یہیں رہیں گے اور ملک سے باہر جائیں گے تو ملک کی بدنامی. کیوں بھائی؟ یہ تو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس میں ملے ہوئے ہیں اپنے خیالات کا اظہار. یاد آیا آپ کو؟ میلافائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا وہ ہو جس میں بری نیت کے تحت اگر کوئی فیصلہ لیا جائے انتظامی افسران کی جانب سے، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس پر ریویو کیا جا سکتا ہے. اس ریویو کے تحت یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے ریویو کی، اور اس ریویو کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے یہ جو پڑھ رہے ہیں 10 11 12 جو ہم نے 12 اب تک ہے گراؤنڈز 12 گراؤنڈز اس وجہ سے ہیں. یہ وہ گراؤنڈز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہوتا ہے. اور یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میلافائڈ انٹینشن، آپ کی بدنیتی ہو. اگر جوڈیشل ریویو ہے وہ دیٹ از آلسو اگین پاسبل ان نیشنل سیکورٹی اور ایمرجنسی میٹرز میں. یہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایمرجنسی میں آپ لوگوں کے حقوق ختم کر دیں، اس وقت میں بھی عدالتیں جو ہیں وہ جوڈیشل ریویو کا اپنا حق قائم رکھتی ہیں. عدالتوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف کوشچن آف فیکٹ پہ جواب دیں گے. کوشچن آف لا اور کوشچن آف فیکٹ کے حوالے سے کوشچن آف لا کا مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، کوشچن آف فیکٹ کیا ہے کہ لال بتی کس نے توڑی، اور کوشچن آف لا کہ لائسنس ہے یا نہیں. تو عام طور پہ عدالتوں سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ صرف قانون پہ فیصلہ دیں گے، کوشچن آف لا پہ نہیں. ہمارے پاس کم دیا ہے کہ جی اس آدمی نے گولی پہلے ماری تھی، تو بھائی آپ کو کیا پلٹ کے گولی چلانے کا اختیار ہے؟ یعنی دونوں معاملات کو، یعنی کوشچن آف لا کو اور کوشچن فیکٹ کو، دونوں معاملات کو دیکھا جائے گا. گولی چلانے کے بظاہر آپ گولی واپس مارتے ہیں، یہ ایک آپ کا فیکٹ ہے اور اس کے جواب میں لا بھی یہی ہے. لیکن اگر آدمی آپ کو پتھر مارے اور آپ واپسی پہ اس کو گولی مار دیں، سو عدالتیں کوشچن آف فیکٹ اور کوشچن لا جو ہے دونوں کو دونوں معاملات پہ ریویو کا حق رکھتی ہیں. اور یہ جناب ہمارا ہے کہ جوڈیشل ریویو جو ہے یہ
امریکہ کا عام طور پہ ہے، لیکن پاکستان میں بھی اپلائی ہوتا ہے. جوڈیشل ریویو اور نیشنل سپریمیسی کے حوالے سے دیکھیں کہ جو رائٹس ہیں وہ رائٹس آپ جو لا بنائے جاتے ہیں نیشنل سپریمیسی جوڈیشل ریویو کے پاس ہے یا نیشنل سپریمیسی کس کے پاس ہے؟ تو وہاں پہ تو امریکہ میں تو کہا ہوا ہے نا جی کہ آپ کے پاس جو بھی قانون ہوگا وہ آپ چل کے پہلے یو ہیو ٹو پاس اٹ تھرو دی کورٹ میں پیش کریں گے. پاکستان میں اگر عدالتیں چاہیں تو کسی معاملے کو، جیسے ہم سے بہت پہلے سے آپ سے آج کے لیکچر کے شروع سے ہی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ دیکھ سکتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کون سے معاملات جو ہیں کون سا قانون جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے، اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں بھی عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہے. تو اٹس ناٹ اے میٹر آف نیشنل سپریمیسی اوور ہیئر، اٹس اے میٹر آف کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ. تو اس کے تحت معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں. یہ ہے جناب ہمارا جو معاملہ تھا. نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا، وہ ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی. تو نیشنل سیکیورٹی ہمارا اگلا ٹاپک ہے. کون سے میئرز ہوتے ہیں جو دیکھے جاتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کو فار دی ایشورنس آف نیشنل سیکیورٹی. پاکستان نیشنل سیکیورٹی کونسل کیا چیز ہے، اور پھر پاکستان ایلیمنٹس آف نیشنل سیکیورٹی کیا ہیں، کیا ایک مضبوط دفاع ہی نیشنل سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے. اس چیز کو ہم اگلی دفعہ میں غور کریں گے. ٹل دین تھینک یو ویری مچ. ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. تھینک یو جی. خدا حافظ.